تو رزق ہو سکتا ہے 1 مہینے میں پورے سال کا مل جائے، 1 دن میں پورے سال کا مل جائے، یا ڈیوائیڈ ہو کے مل جائے، اب یہ آپ کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں جس کا رزق، جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کم ہے، یا اس کو فیل ہوتا ہے کہ تنگ ہے، تو یہ اسے دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس کے اپنے عمل کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رزق میں اضافہ ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کو پرٹیکولرلی اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر یہ سختی ڈال دی ہے۔ تو یہاں انسان کو یہ بھی، اور بہت سارے ایسے اعمال، ایسی دعائیں ہیں انسان اچھا کرے۔ پہلی چیز جو سب سے بہترین ہے کہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا سے ہے کہ کافی روایات ہیں کہ شخص آیا اور پریشانی تھی اور رزق میں، اور یہ تو اصحاب تھے ظاہر، زیادہ تر جو بھی لوگ آتے تھے رسول کی خدمت میں، رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ صدقہ دے کر اپنے رزق میں اضافہ کرو۔ یعنی ایک چیز حدیث اور روایت کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو صدقہ دیں۔ صدقہ دینا خود رزق کو کھولتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بہرحال مولانا صاحب بھی آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، علماء کرام ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، فجر کی جو نماز ہے یہ انسان کے رزق میں اضافے کے لیے بہترین عبادت ہے۔ ویسے تو ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پر فجر کی نماز اور اس کے جو تعقیبات ہیں فجر کے بعد جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، یہ انسان کے رزق کو بہتر ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اسے وہ چاہیے کہ فجر کے وقت مسجد میں جائے، مسجد میں بیٹھے، نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنا وقت وہاں گزارے۔ تو خاص طور پہ جو بین طلوعین ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کی پہلی کرن تک وہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا، وہ ریکمنڈڈ ہے۔ روایات بھی، علماء اکرام بھی کہتے ہیں کہ اس وقت میں جاگنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان اس وقت کو بہترین وقت ہے۔ بعض جو روایات ہیں کہتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو بہشت کا وقت ہے، جنت کا وقت یہی وقت ہے۔ تو انسان بہرحال اس میں خواب غفلت میں سو رہا ہو، تو پھر آدمی فرشتے رزق لے کے آ رہے ہوں، بندہ سویا پڑا ہے، تو ظاہر ہے برابر والے کو دے کے چلے جائیں گے وہ۔ تو انسان بہتر ہے کہ عزیزان محترم، اور یہ زندگی کی نارمل چیزیں ہیں کہ جو انسان اس پہ عمل کرے۔ تو پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ جو میری زندگی 4 پلر میں سے پہلا پلر کیا ہے کہ خدا نے میرے رزق کو لکھا ہے اور اسے جو ہے وہ میرے مقدر میں ہے، وہ مجھے مل کے رہے گا۔ دوسری چیز جس پر امام فرماتے ہیں کہ میری زندگی بیس کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے میری کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لکھی ہے، اور اسے کوئی اور پے نہیں کرے گا۔ جو میری ڈیوٹی ہے، جو میری جاب ہے، اسے کوئی اور نہیں انجام دے گا، اسے میں نہیں دینا ہے، اور یہ میں جانتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہماری بھی ذمہ داری ہے کوئی نہ کوئی، ہماری بھی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے۔ ایک بہرحال ایک آپ کی ڈیوٹی ہے، باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ہسبینڈ ہیں، سوسائٹی میں ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کا اپنا بزنس، جو بھی ہے، ایک آپ کی ڈیوٹی اس اسپیکٹ سے ہے۔ لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے جو وجود ہے آپ کا، مسلمان ہوتے ہوئے، ایک آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کیا ہم اس ڈیوٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سے کچھ نہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس عالم میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی ڈیوٹی ڈھونڈنی پڑتی ہے، ڈیوٹی ڈھونڈنا ہی کمال ہے۔ انسان بعض اوقات کہتا ہے مولا مجھے نوکری دے دے۔ کس کی؟ مولا اپنی نوکری دے دے۔ مولا نوکری تو دے گا، نوکری کریں گے کیا؟ کوئی صلاحیت ہوگی تو نوکری ملے نا، مطلب آپ چاہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ بہتر ڈیوٹی کیا ہے؟ امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد، سب سے بہتر نوکری امام زمانہ کی نوکری ہے۔ اور انسان چاہتا بھی ہے کہ بھی مولا کی مجھے جاب مل رہا ہے، نوکری مل رہا ہے۔ تو اب یہ جو جاب ہے، یہ جو ڈیوٹی ہے، کیا اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ امام کی جاب کے لیے، امام کی ڈیوٹی کے لیے تو ظاہر اس کے لیے کردار چاہیے، کریکٹر چاہیے، اس کے لیے انسان کے اندر وہ کوالٹیز چاہیے کہ بس آپ دنیا میں بھی چاہتے ہیں آپ کو کوئی اچھی کمپنی جاب پہ رکھے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک اچھے بڑے
کسی آرگنائزیشن میں آپ کسی ڈیزگنیشن یا کسی پوسٹ پہ رکھیں، یا مثلا آپ کا بزنس ہے اور آپ کے پاس مطلب ایکس وائی زیڈ کوالٹیز ہیں یا آپ کے پاس سروسز ہیں، تو آپ چاہیں گے کہ کوئی بڑی جو کمپنی ہے مجھے یہ سروسز میری ہائر کرے، تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ اپنی پروفائل مینٹین کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکیوپڈ کرتے ہیں۔ ہائی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اگر آپ حاصل نہیں کریں تو آپ ایبسلیٹ ہو جاتے ہیں، دنیا رہ جاتی ہے۔ آج کل ظاہر ہے دنیا جو آگے بڑھ رہی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو امام وقت کی نوکری کے لیے کتنی اپگریشن کی ضرورت ہے انسان کو، کتنا انسان کو سوچنے کی، کتنی اس کی معرفت چاہیے، کتنا اسے آخرت کی معرفت چاہیے، جتنی اسے دنیا شناسی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر امامت شناسی یعنی امام کو پہچاننا اسے ضروری ہے۔ جب کوئی امام ہی کو نہ پہچانے اور اس کی نوکری کیسے ملے گی اسے؟ تو امام شناسی، امام کی معرفت، یا ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ بی بی کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جمعے کے دن کے بہرحال کل کے دن بہت زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر پائے، وہ یہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ جو ریزسٹنس تھی جو انہوں نے دکھائی، وہ صرف اور صرف امامت کی دفاع کے لیے، امامت کی بقا کے لیے۔